अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो पेपर है वो है इस्लामिक स्टडी का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास इस्लामिक स्टडी का पेपर आया था 23/5/2017। 2017 की पीएससी में ये आया था। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी इस्लामिक स्टडी का पोर्शन आए, सीनियर जनरल लाइन में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, या किसी भी जगह पे जनरल एबिलिटी में जहाँ पे भी इस्लामिक स्टडी का पोर्शन आता है किसी भी पेपर में, पीएससी में, एनटीएस में, तो वहाँ पे आपके लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, लेक्चरल इस्लामिक स्टडी का आता है, एसएस का आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, सीनियर जनरल लाइन, कोई भी पेपर जिसमें इस्लामिक स्टडी आती है उसके एमसीक्यूज, तो उसमें आपके लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो बार बार एक बात मैं रिपीट करता हूँ हर पेपर स्टार्ट करने से पहले कि किसी भी पेपर का जो मुतल्लिका पोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल कि जनरल नॉलेज का है, तो जनरल नॉलेज जहाँ जहाँ जिस जिस पेपर में आता है वहाँ पे आपको काम आएगा। इसी तरह इस्लामिक स्टडी का पेपर है, पूरा इस्लामिक स्टडी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये आपको जनरल लाइन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपके पास जनरल एबिलिटी में जहाँ पे भी इस्लामिक स्टडी का 10 नंबर का, 15 नंबर का पेपर आता है वहाँ पे आपकी ये हेल्प करेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पीएससी में आपको मैंने पहले भी बताया है, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, टिप्स भी आपको दी थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रीवियस पेपर्स हैं। उसके बाद बाकी फिर नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रीवियस पेपर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस पेपर्स को सबसे पहले तैयार करें, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी तैयार करें। वो उनको छोड़ना नहीं है, बुक्स भी पढ़ें, नोट्स भी पढ़ें, इंपॉर्टेंट तो, लेकिन प्रीवियस पेपर जो है वो लाजमी तैयार करें। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इसमें कहता है सवाल नंबर 1 में जालूद को किसने कत्ल किया? तो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है हदीस की किताब मोता किसकी तालीफ है? तो ये इमाम मालिक की। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है हजानत किसे कहते हैं? तो हजानत का मतलब है गोद लेना। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 4, अविस्ता किस मजहब की किताब है? तो ये ज़रतश्त मजहब की किताब है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में मनासिक हज किस तारीख से शुरू होते हैं? तो ये 8 ज़िल हज से। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, फितना, थोड़ा सा ये ब्लर है, फितना अर्तदाद किसके दौर में पेश आया? यही लिखा हुआ है, तो ये हजरत अबू बकर के दौर में। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, तो गज़वे बदर का जिक्र किस सूरत में है? तो ये मुझे कंफर्म नहीं था, ये सूरह अनफाल में है शायद या इमरान में, मेरे हिसाब से ये अनफाल में, मुझे कंफर्म नहीं था तो इसको मैंने टिक नहीं किया है। ठीक है, इन दो में से एक है, तो सूरह अनफाल में शायद है, तो इसको आपने देख लेना है लाजमी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है खारिज उरूफ कितने हैं? तो ये 17 है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये तलावत कुरान में हुरूफ की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सिफात होती हैं? ये भी कंफर्म नहीं था, तो इसलिए इनमें से मैंने किसी को टिक नहीं किया। ये 2 एमसीक्यूज जो है ये आपने इनको चेक करना है, फिर आपने इनको कंफर्म करना है, ये 2 एमसीक्यूज जो है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को हम देखेंगे कि 10 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इकरा सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी का लक़ब था? तो ये अबी बिन कहाब का। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, किस सूरत का एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? तो सूरह मुज़म्मिल। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? ये सूरह बकरा ही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, कुरान पाक की आखिरी मंजिल किस सूरत से शुरू होती है? तो ये सूरह काफ से। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है। 14 को हम देखेंगे कि 14 में क्या कह रहा है। 14 में कहता है कलाला किसे कहते हैं? तो कलाला जिसके वालिदैन और औलाद ना हो। क्वेश्चन नंबर 15, हदीस मरसल कौन सी हदीस होती है? तो जब सहाबी रवायात करे।
نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 16، خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جب ہر زمانے میں صرف ایک راوی ہو۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 17، غزوہ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا کس صحابی کے پاس تھا؟ تو یہ حضرت مصعب بن عمر تھے۔ کوشچن نمبر 17 ہو گئے، 18 کو ہم دیکھیں گے، ویری امپورٹنٹ کوشچنز ہیں۔ کوشچن نمبر 18 اس میں کہتا ہے جبل اونین کہاں واقع ہے؟ تو یہ مدینہ منورہ میں۔ 19 کوشچن ہے، قرآنی اصطلاح غلول کا مطلب ہے پبلک فنڈ میں خیانت۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن نمبر 20، تیمم کے فرائض کتنے ہیں؟ تیمم کے 2 فرائض ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 21، رمی جمار سے کیا مراد ہے؟ تو شیطان کو کنکریاں مارنا۔ کوشچن نمبر 22 ہے، کتب حدیث میں مستدرک کس کی تالیف ہے؟ تو یہ امام حاکم۔ کوشچن نمبر 23 ہے، اس کو ہم دیکھیں گے 23 کو کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں کہتا ہے قرآن پاک میں اہل بیت کا خطاب کن کو دیا گیا؟ تو یہ امہات المومنین کو۔ کوشچن نمبر 24 ہے، تحویل قبلہ کا حکم ہجرت کے کتنے ماہ بعد آیا؟ تو یہ 17 ماہ بعد۔ کوشچن نمبر 25 ہے، کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ کوشچن نمبر 26 ہے، وہ عورتیں جو دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے محرمات بالردات۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن نمبر 27، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ کوشچن نمبر 28 ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ 28 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کوشچن نمبر 28 اس میں کہتا ہے نکاح کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 29 ہے، جبل ابو قبیس کہاں واقع ہے؟ تو یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ کوشچن نمبر 30 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال پر مشتمل کتاب کا نام؟ تو یہ آپ کے پاس ہے نہج البلاغہ۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن نمبر 31 ہے، دار الہجرہ کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ مدینہ منورہ کو۔ 32 ہے، وقوف عرفہ کس دن کیا جاتا ہے؟ تو 9 ذی الحج میں۔ کوشچن نمبر 33 ہے، فقہ حنفی میں صحابین کن کو کہا جاتا ہے؟ ابو یوسف اور امام محمد کو۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن نمبر 34 ہے، 34 کو ہم دیکھیں گے۔ 34 تو 34 میں کہتا ہے الاستبصار کس مسلک کی کتاب ہے؟ الاستبصار کس مسلک کی کتاب ہے؟ فقہ جعفریہ کی۔ 35 ہے، نخت الفکر کس فن کی کتاب ہے؟ تو یہ آپ کے پاس اصول حدیث۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن نمبر 36، کتنے غزوات میں باقاعدہ لڑائی ہوئی؟ تو یہ مجھے کنفرم نہیں تھا، یہ میرے خیال میں 9 میں ہوئی، 10 میں، 11 میں، شاید 9 میں ہوئی، لیکن کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس لیے میں نے نہیں یہ لکھا، مجھے صحیح کنفرم اس کا جواب نہیں ملا، شاید 9 میں ہی ہوئی، لیکن اس کو آپ نے کنفرم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن نمبر 37، اس میں کہتے ہیں مسالہ مرسلہ کسے کہتے ہیں؟ جس مسئلے میں عوام کی آسانی ہو۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 38، جو بات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اور اسے ان کی طرف منسوب کیا جائے اسے کہتے ہیں موضوع۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 39، تو 39 کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ 39 میں کہتا ہے امام شافعی کے مطابق قرآن پاک میں سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ تو یہ 15 ان کے مطابق۔ کوشچن نمبر 40 ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا میں کن 2 ہستیوں کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت آدم اور
हवा की तरफ। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 41। उज उजीना लिल्लजीना युकातिलूना बिअन्नहुम जालिमू, यानी जिहाद की इजाजत किस का जिक्र किस सूरत में है, तो ये सूरत हज में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। 42 किताब रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तसनीफ है, तो ये काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी। नेक्स्ट आपके पास है 43 तफसीर मज़हरी के मुसन्नफ का क्या नाम है, तो ये आपके पास काजी सनाउल्लाह पानीपत। क्वेश्चन नंबर 44 है वो कौन सा मकाम है जिस पर नफल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में है, तो वो मकाम इब्राहिम में। क्वेश्चन नंबर 45 है किस सहाबी का नाम कुरान पाक में आया है, तो जैद बिन हारसा का। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें कहते हैं आबनाए हर हरमक्स हर्म्स हरमज्क्स आबनाए किस को कहा जाता है, आबनाए हरमज्क्स आबनाए को कहा जाता है आबनाए फारिस को। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहता है जाबर बिन हयान किस फन के माहिर थे, केमिया का था, केमिस्ट्री का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 अल बरूनी ने किस किला में बैठकर जमीन से सूरज का फासला मालूम किया, तो ये किला है रोहतास। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें कहता है महर नहीं पढ़ा जा रहा है ये सही, तजल है हजल है या क्या है, इसी तरह किस महर को कहा जाता है, तो ये जो फौरन अदा किया जाए। नेक्स्ट आपके पास है 50, इसमें कहता है महारफुल कुरान नाम तफसीर मुफ्ती शफी साहब के अलावा एक और मुफस्सिर ने भी लिखी है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम इद्रिस कांदलवी है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 51 कौन सी तफसीर का अंदाज तफहीमुल कुरान से खालिस्तान मिलता जुलता है, ये 51 और 52 ये दोनों कन्फर्म में थे, ये मैंने नहीं किए। ठीक है, इसको आपने खुद ढूंढ के तो सही तरह से तसल्ली करके तो इसको कन्फर्म करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 जो है इसमें कहता है किस इस्लामिक किताब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फारकलीद आया है, तो वो इंजील में। क्वेश्चन नंबर 54 है जिस साल रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन एतकाफ किया, तो वो 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 55 है औरत अगर बच्चे के लिए रोजा छोड़े तो वो कज़ा करे। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसको हम देखेंगे कि 56 में क्या कह रहे हैं। 56 इसमें कहता है कुरान पाक के मुताबिक तौरात और इंजील में किन हस्तियों की मिसाल बयान की गई है, वसल्लम के सहाबा की। क्वेश्चन नंबर 57 है मजहातदीन, थोड़ा ब्लर है, मजहातदीन किसके सबूत में ये आयत पेश करते हैं, वामन युशा की रसूल मिन बादी मा तबय्यन लाहुल हुदा व यतबिहु गैर सबीलिल मुमिनीन नूल लाम दो जबरहान ठीक नू लनही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, तो ये आपके पास इजमा के बारे में। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कहता है सीरत की किताब अर्रहीकल मखदूम का मुसन्निफ कौन है, तो ये मौलाना नासिर रहमान मुबारकपुरी।
59 ہے، اس میں وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 بار آتی ہے؟ سورہ نمل میں، یہ آپ کو پتا ہے۔ کوشچن نمبر 60 ہے، امام شافعی کی فقہ میں مرتب کردہ کتاب کا کیا نام ہے؟ تو وہ الہام۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 61، ٹھیک ہے۔ 61 میں کتاب الخراج کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ امام ابو یوسف کی۔ کوشچن نمبر 62 ہے، جب قرآن و سنت اور اجماع میں کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو امام شافعی کے نزدیک عوام کی آسانی دیکھتے ہوئے حل نکالا جا سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مسائل مرسلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کا 63، حروف مقطعات میں سے کتنے حروف صرف ایک حرف پر مشتمل ہیں؟ 3۔ کوشچن نمبر 64 ہے، حالت احرام میں کن جاندار کا شکار جائز ہے؟ مچھلی کا۔ کوشچن نمبر 65 ہے، تو 65 میں کہتا ہے لفظ لم مضارع کے آخر پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جزم دیتا ہے۔ کوشچن نمبر 66 ہے، فقہ کی مشہور کتاب بلوغ المرام فی عدل الاحکام کس نے مرتب کی؟ تو یہ ابن حجر شکلانی نے، شکلانی ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 67، اس کو ہم دیکھیں گے۔ 67 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کہتا ہے رکاز مدنیات میں سے کتنا حصہ نکالا جائے؟ خمس۔ کوشچن نمبر 68 ہے، قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم عالم بی اموری دنیا کو تو کس واقعے کی جانب مشیر ہے؟ تو یہ تعبیر نخل کی طرف۔ کوشچن نمبر 69 ہے، کتاب شعب الایمان کس مضمون سے متعلق ہے؟ حدیث کے متعلق ہے۔ 70 ہے، کوئی ایسا مسئلہ جس کا حکم قرآن و حدیث اور اجماع میں نہ ملے، اس کے مماثل کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کر کے حکم لگانا کہلاتا ہے قیاس۔ کوشچن نمبر 71 ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ 71 اس میں کہتا ہے حدیث افضل الصلاۃ بعد فریدہ تو کس نماز کے بارے میں ہے؟ وہ تہجد کے بارے میں ہے۔ کوشچن نمبر 72 ہے، فرعون کو کون سے دریا میں غرق کیا گیا؟ تو بحر کلثم میں۔ کوشچن نمبر 73 ہے، ازالت الخفا کس کی تصنیف ہے؟ تو شاہ ولی اللہ کی۔ کوشچن نمبر 74 ہے، ان واحوتہا کی تعداد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا بلر ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے، تو یہ آپ کے پاس 6 ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 75، کون اخواتہا، ٹھیک ہے، اخواتہا اپنے ماں باپ پر کیا عمل کرتے ہیں؟ تو یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس 76، اس کو ہم دیکھیں گے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ 76 اس میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوا؟ تو یہ دمشق میں ہوا۔ نیکسٹ آپ کے پاس 77، کس صحابی ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا؟ دمشق میں۔ کوشچن نمبر 77 ہے، کس صحابی نے فرمایا تھا کہ انہیں مملکت اسلامی کی آخری حد پر دفن کیا جائے؟ تو یہ ابو ایوب انصاری تھے۔ 78 ہے، وہ لفظ جس کے معنی اور مراد اس طرح واضح ہوں کہ بولتے ہیں معنی سمجھ آ جائے وہ کہلاتا ہے صریح۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے صریح۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 79، اس میں کہتا ہے ایسی حدیث جس کی اسناد اور روایات کثیر ہوں اور اس سے مفید علم یقینی ہو تو وہ کہلاتی ہے حدیث متواتر۔ کوشچن نمبر 80 ہے،
الزرر الضرور، ہاں زواد ہے ٹھیک ہے، الضرورۃ الطبیح طبیح المحظورات، الضرورۃ الطبیح المحظورات سے مراد ہے اشد ضرورت کے وقت بعض ناجائز لیکن ضروری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ کوشچن نمبر 81 ہے سورۃ الحشر کی آخری آیات کس مضمون کو واضح کرتی ہیں؟ توحید کو۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 82 کو دیکھیں گے ہم 82 کو، 82 میں کیا کہہ رہے ہیں 82 تو 82 کا مجھے کنفرم نہیں تھا تو اس لیے اس کو میں نے سرکل کیا ہوا، تو اس کو آپ نے کنفرم کر کے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے۔ 83 ہے، اس میں کہتا ہے سمینا و اطانا کون سا مرکب ہے؟ تو یہ مرکب عطفی۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 86، اس میں کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں کس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ تو یہ مسلمہ کذاب تھا۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 85، ابتدائی اسلام میں احادیث کا مرتب کردہ مجموعہ صحیفہ صادقہ کس کی تالیف ہے؟ تو یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 86، اس کو ہم دیکھیں گے کہ 86 میں کیا کہہ رہا ہے۔ 86 اس میں کہتا ہے قرآن پاک میں درج لفظ کے معنی ہیں ترازو۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 87، کس جنگ کے بعد تدوین قرآن کا فیصلہ کیا گیا؟ یہ جنگ یمامہ کے بعد۔ کوشچن نمبر 88 ہے کس خلیفہ کے دور میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ ساقط کر دیا گیا؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ تو یہ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 89، اس کا کنفرم نہیں تھا تو یہ میں نے ٹک نہیں کیا، یہ آپ نے خود ٹک کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 90، لشکر تبوک میں شرکت نہ کرنے کے جرم میں کس صحابی نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون میں باندھ لیا؟ تو یہ مرارہ بن ربیعہ۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 91 تو 91 کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں کہتا ہے متعلقات نصوص 4 ہیں ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس عبارت الاس، اشارت الاس، ولالت الاس اور قضاء الاس۔ نسخ یا اس ہے، نسخ یا اس ہے کنفرم نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے، نون ہے یا عین ہے۔ تو نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 96، تزکیہ نفس صفا قلب اطاعت الہی محبت الہی معرفت الہی مرائل ہیں یہ تصوف کے ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 93، وہ لفظ جس کے معنی پوشیدہ ہوں اور یہ پوشیدگی کسی عارضی وجہ سے ہو تو کہلاتا ہے خفی۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 94، ہاں 94، ایلا کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو یہ 4 ماہ۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 95، نفس امارہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 96، تو 96 کو ہم دیکھیں گے اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں کہ قانون کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ 97 ہے قریش کی جو عورت چوری کے الزام میں گرفتار ہوئی تھی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کے باوجود اس پر حد جاری کی گئی اور اس کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ تو یہ بنو مخزوم سے۔ کوشچن نمبر 98 ہے متا تم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیے ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ تو یہ عمر ابن العاص سے کہی تھی۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 99، اس میں کہتا ہے یہود کا پہلا
قبیلہ جسے سازشی انہیں کی بنا پر مدینہ بدر کیا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ بنو نذیر، نفیر، فے ہے، نفیر ہی لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے 100، اس میں کہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آتے ہی جس قبیلے کے ہاں قیام فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام تھا بنو نجار، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے ایم سی پیپر میں ہمارے پاس ایم سی کیوز جو تھے وہ 100 ہی تھے اسلامک اسٹڈی کے، ویری امپورٹنٹ ہے اسلامک اسٹڈی کا جو ایس ایس کا آتا ہے یا سینئر یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا، یا آپ کے پاس یہ آتا ہے دوسرا لیکچرر کا، اس کے لیے یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اور اسلامک اسٹڈی کا جدھر بھی پورشن آتا ہے کسی سینئر ٹیچر میں، ایڈمنسٹریس میں، یا کسی اور جنرل ابیلٹی میں، یا کوئی اور پی ایس سی کے پیپر میں، ٹی ایس میں، وہاں پہ بھی آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، نیکسٹ پیپر کے ساتھ یا لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔